اس لیے واپس آؤ میری بات مان لو اور تمہیں ماننا پڑے گا۔ زمین آسمان کو اللہ تعالیٰ نے جس دن بنایا، زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، 6 دنوں میں بنا کے تیار کیا اور کہا ائتیا طوعا او کرہا، زمین تم آؤ میرے پاس، میرا حکم مان لو، میرے سامنے سر خم کر دو اور مجھے تسلیم کر لو اپنا مالک۔ آسمان تم بھی آؤ میرے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر لو، مجھے اپنا رب مان لو۔ آسمان اور زمین سے اللہ نے کہا، آسمان اور زمین، انسان تمہاری اوقات کیا ہے؟ کس کھیت کی مولی ہو؟ زمین اور آسمان نے جب سنا اللہ نے بلایا دوڑے چلے آئے، فقالا اتینا طائعین، اے اللہ ہم مجبوری میں نہیں، دھمکیوں میں نہیں، ڈر سے نہیں، بلکہ ہم دل سے رغبت اور چاہتے ہوئے تیری غلامی، تیری عبودیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ آسمان نے تسلیم کیا، زمین نے تسلیم کیا، کائنات نے تسلیم کیا، پھر انسان کی اوقات کیا ہے نہ مانے؟ انسان کی حیثیت کیا ہے؟ کیا ہے اس کے اندر ایسا کہ رب کی ربوبیت کا انکار کر دے، اس کی الوہیت کا انکار کر دے، اس کے کریٹر ہونے کو نکار دے اور کہہ دے کہ رب میرا اللہ نہیں ہے؟ ایسا کہنے کی اوقات نہیں ہے انسان کو، لیکن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا اور بنانے کے بعد آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، مٹی سے بنانے کے بعد انہیں جنت میں رکھا، جنت میں انہیں سکون نہیں ملا، سکون نہ ملنے کی وجہ سے ان کی بائیں پسلی سے ماں حوا علیہ السلام کو بنایا اور ماں حوا اور آدم دونوں جنت میں رہنے لگے، اور جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری جنت انہیں لکھ دی، رجسٹری کر دی، رجسٹریشن کر دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کھاؤ پیو مزے کرو، لگزری لائف جیو، تمہیں یہاں کچھ خریدنا نہیں ہے، کمائی نہیں کرنی ہے، نہ تو مرغی پولٹری فارم کھولنی ہے، نہ کوئی فیکٹری بنانی ہے، نہ تمہیں انڈے بیچنے ہیں، نہ کوئی کچھ بھی کام نہیں کرنا ہے، بس کھاؤ پیو مزے کرو، لائف اسٹائل تمہارا یہ ہوگا، لگزری لائف، پرتعیش زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ کھاؤ پیو مزے کرو، کلو وشربو، کھاؤ پیو مزے کرو مزے کرو، لیکن آدم ایک تو میرے لیے چھوڑ دو، جنت پوری جنت تمہاری، لیکن ایک پیڑ ہے اسے چھوڑ دینا، یہ میرے لیے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ دیکھ رہے ہو یہ پیڑ، اس پیڑ کے سامنے خبردار اس کے قریب نہیں آنا، ایک ہی پیڑ ہے، باقی پوری جنت تمہاری ہے، ہم نے تمہیں لکھ دیا، رجسٹری کر دی۔ جب رجسٹری کر دی اللہ تعالیٰ نے، پوری جنت تھی ان کی، کھائے پیے مزے کیے بہت سارے، ایک دن پہنچ گئے اس پیڑ کے پاس اور جا کے اس پیڑ میں سے کھا لیا۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ، اس درخت کے پاس چلے گئے اور اس میں سے چکھ لیا۔ کس نے؟ تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی دو نے، وہ دو کون تھے؟ آدم اور حوا، دونوں نے کھایا، دونوں نے چکھا اس درخت سے جس درخت کے قریب جانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ ہوا کیا؟ جیسے ہی کھایا، بدت لہما سوآتہما، ان کے جو ڈریس پہنے ہوئے تھے جنت کے وہ نیچے گر گئے، ڈریس کھل گیا، برہنہ ہو گئے، وہ بالکل بے لباس ہو گئے، جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، کوئی لباس نہیں، اور انہیں شرم آئی، حیائی، کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر، ہم سے غلطی ہو گئی، کچھ تو ہوا ہے، کچھ تو ہوا ہے، آج تک ہم نے منمانی کی جنت میں، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں، آج ہم سے کیا ہو گیا کہ ہمارا یہ ڈریس چھن گیا، ہمارا یہ لباس ہم سے اتر گیا، ہوا کیا؟ کچھ تو ہم سے غلطی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز دی، لیکن اس سے پہلے انہوں نے چاہا اللہ کو ہم منہ کیسے دکھائیں گے، برہنہ ہے، لباس نہیں ہے ہمارے جسم پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے فَتَفِقَا
यख्सिफान अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह, जन्नत के जो पेड़ पौधे थे उनके बड़े बड़े पत्ते उनको पकड़ के पहन रहे थे, अपने शर्मगाह को ढांक रहे थे, जो बेलिबास हो गए थे। बेलिबास हो गए थे तो पत्ते लेके वो ढांक रहे थे और बड़े बड़े पत्ते पहन रहे थे कि शर्म ना आए, हम बेलिबास हो चुके, नंगे हो गए हैं, तो हम थोड़े से पर्दा हासिल कर लें। मिन वरक़िल जन्नह, जन्नत के उन पेड़ पौधों के पत्तों से। अल्लाह तबारक व तआला आया, पूछा आदम क्या हो गया था तुम्हें, हुआ क्या था आदम? पूरी जन्नत दी थी, सबर नहीं हुआ। पूरी जन्नत दी हुई थी, दूध की नहरें तुम्हारी, शराबन तहूरा की नहरें तुम्हारी, शहद की नहरें तुम्हारी, सारी जन्नत तुम्हारी, अंजीर के पेड़ तुम्हारे, मौज और तलहे मंगूर तुम्हारे, इनब तुम्हारे, सारे किस्म के मेवाजात तुम्हारे, खाओ पियो, हमने कहा था मौज करो। एक ही पेड़ था, एक ही पेड़ था। आदम, आदम तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों किया ऐसा? आदम ने कहा अल्लाह सॉरी, गलती हो गई, सॉरी अल्लाह। ना आदम ना, ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि जन्नत में रहने के लिए एक कल्चर चाहिए, एक माइंडसेट चाहिए, एक सोच चाहिए, एक अमल चाहिए, एक जो लाइफ स्टाइल चाहिए, उसको तुमने बदल दिया है। और अब जब तुम बदल ही गए हो, निकल जाओ, निकल जाओ जन्नत से। अब तुम जन्नत में नहीं रह सकते, क्योंकि तुमने खुद को बदल लिया है, और जब बदल ही लिया है तुम्हें निकलना पड़ेगा। माफ किया तुम्हें, लेकिन तुम्हें निकलना तो पड़ेगा। एक बच्चा जहर की शीशी उठा के पी ले, उसके बाद बोले सॉरी मैं नहीं जानता था ये जहर है, पॉइजन है, ये मैं नहीं जानता था, सॉरी। नहीं मरेगा क्या? मरेगा ना। आपको डाउट है, हिरनपुर में आपको शक है वो बच्चा नहीं मरेगा? क्यों नहीं बोल रहे हैं? बोले, नहीं तो मुझे लगेगा मैं कब्रिस्तान में बात कर रहा हूं। मरेगा बच्चा? आवाज थोड़ा जोर से बोले, बच्चा मरेगा या नहीं? सॉरी बोलने से क्या बच जाएगा? जहर पीने के बाद बोलेगा सॉरी, नहीं मरेगा, मर जाएगा। आपको लग रहा है नहीं मरेगा? आदम अलैहिस्सलाम ने जहर पिया था। जन्नत में जाने के लिए एक ऐसा जिस्म चाहिए जिस जिस्म ने कोई गलती न की हो, ऐसा दिल चाहिए जिसने रब की नाफरमानी न की हो, ऐसी आंख चाहिए जो फड़कती हो रब की रजा के लिए, ऐसी जबान चाहिए जो अल्लाह के लिए चले, जो वो चखे, अल्लाह के हराम करदा कोई चीज न चखे। अल्लाह ने मना किया, उसके बाद जिस जबान ने चखा उस जबान के साथ कोई जन्नत में नहीं रह सकता है। यह अल्लाह तबारक व तआला का लाइफ स्टाइल है जन्नत के लिए। सोचो, एक पेड़ से एक दिन आदम ने एक चीज चख लिया और वो जन्नत से बेदखल कर दिए गए। हम एक दिन में 10,000 बार उसी जबान से झूठ बोलते हैं, गीबत करते हैं, चुगलियां करते हैं, हराम खाते हैं। कौन सा हराम है जो हम नहीं खाते? सूद हम खाते, शराब हम पीते, हराम हम खाते, लेन देन में घटिया हरकतें करके उसे हम खाते हैं, नेक कामों में भी दलाली करके हम खाते हैं, मस्जिदों मदारिस में भी दलाली करके हम खाते हैं। न जाने उठते बैठते हम कितनी हराम चीजें खा जाते हैं। हम इस मुंह के साथ जन्नत में कैसे जा सकते? जब आदम एक पेड़ को एक बार चख लेने से जन्नत से निकाल के जमीन पर फेंक दिए गए। क्या सोचते हो हिरनपुर? अब भी शक है? शक तो करोगे। जहर पीने के बाद जब शक हो रहा है बच्चा नहीं मरेगा। ताड़ी पियो छान के, जन्नत जाओ फान के, सुना है ना? वो मुंह जन्नत जाएगा जो आए दिन हर दिन कुछ ना कुछ हराम खाता रहता है। आदम ने एक बार चखा था हराम और उनका जिस्म ऐसा बन गया कि जन्नत में नहीं रह सकता।
اللہ نے اٹھا کے باہر پھینک دیا. کہا کیا؟ دنیا میں آ کے بہت روئے دھوئے اللہ کو منانے لگے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. اللہ ہی نے جب رحم آیا، بچہ بڑا رو رہا ہے، اسے واپس لینا چاہیے. اللہ نے ان کے دل میں ایک دعا ڈال دی کہ یہ دعا پڑھے گا تو میں اسے معاف کر دوں گا. فَتَلَقَّى آدَمُ، دل میں ڈال دی گئی ایک بات آدم کو، کلمات، کچھ کلمے، دعا کے کلمے. وہ کیا تھے؟ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے اللہ، ہم نے اپنے نفس پر ظلم تو کیا ہے، لیکن کہاں جائیں، کس سے معافی مانگے، کیا کریں؟ کچھ تو سلوشن ہو اے اللہ. ٹھیک ہے تو نے ہمیں سزا دی، جنت سے نکال کے پھینک دیا زمین میں، پانی پت کی سزا، کیا کالا پانی کی سزا. کالا، جب یہاں انگریزوں کا سامراج دور چل رہا تھا ہندوستان میں، تو کسی کو جیل میں ڈالنے کے لیے رنگون کی جیل میں ڈالتے یا کالا پانی کی سزا دیتے. ایک جزیرہ ہے، جزیرہ سمندروں کے بیچ میں، وہاں لے جا کے پھینک دیتے. آج تک وہاں انسان موجود ہیں لیکن وہ بولی نہیں بولتے، جانور بن چکے ہیں، کیونکہ انسانوں سے کٹے ہوئے ہیں، وہ جانور بن چکے ہیں. آپ وہاں جاؤ گے تو وہ کاٹ کے کھا جائیں گے آپ کو، پکا کے نہیں، دانت سے، کیونکہ وہ جانور بن چکے ہیں، وہ انسانوں سے بالکل کٹ گئے ہیں اور ان کے آبا و اجداد وہاں ڈالے گئے تھے. آج ان کی نسلیں باقی ہیں جو بات نہیں کر سکتی، بولی نہیں جانتی، کچھ نہیں، وہ جانور ہیں. تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کالا پانی کی سزا دی آدم کو اس زمین پر. یہ زمین کالا پانی ہے، وہاں جاؤ گے تمہیں پل پل کے لیے پریشانیاں ہوں گی، رہنے کے لیے چھت بنانا ہوگا، چھت بنانے کے لیے پیسے چاہیے، پیسے کمانے کے لیے تمہیں محنت کرنی پڑے گی، کھیتی کرنی پڑے گی، فصل اگانے ہوں گے، اسے گندم اگانے کے بعد اسے چکی میں پیسنا ہوگا، پیسنے کے بعد اس کے آٹے بنانے کے بعد اسے عجین اور خمیر بنانا ہوگا، اسے گوندھ کر لے جا کے توے میں ڈالنا ہوگا، روٹی پکے گی اور پھر اس میں آگ جلانا پڑے گا. آگ جلانے کے بعد جب روٹی پکے گی اس روٹی کو تم کھا سکتے ہو. کئی بار محنت کرنے کے بعد تب تمہارے منہ میں ایک نوالا جائے گا. اس دن یاد کرو گے تم نے کس رب کے ساتھ پنگا لیا ہے. جنت تمہارے باپ کی میں نے کہہ دی تھی، لیکن تم نے پنگا لیا اس سے جو تمہیں یوں ہی کھلا رہا تھا، ایک ہی پیڑ سے روکا تھا، تم نے حرام کھا لیا. ایک ایک چیز کے لیے تمہیں محنت کرنی پڑے گی. جس طرح سے ایک قیدی جیل میں جا کے چکی پیستا ہے، کھیت میں کام کرتا ہے، پتھر توڑتا ہے، کچھ بھی کام کرواتے ہیں جیل میں قیدیوں سے، ویسے ہی اس دنیا میں اس زمین پر بھیجے گئے، یہاں محنت کر کے کھاؤ گے، کماؤ گے. تو اللہ تعالیٰ نے محنت کرنے کے بعد یاد دلایا. جب انہوں نے یہ دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا بچے میں نے معاف کیا، لیکن ایک انسان پانی کے اندر رہ سکتا ہے پانی کے اندر ڈوب کے 1 مہینہ 2 مہینہ 6 مہینہ پانی کے اندر ڈوب کے رہ سکتا ہے، جیسے مچھلی رہتی ہے. رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا. کیوں نہیں رہ سکتا ہے؟ اس کا جسم اس کا متحمل نہیں ہے. ایک مچھلی پانی سے باہر نہیں رہ سکتی، اس کا جسم ہوا میں نہیں چل سکتا ہے. ہمارا جسم پانی کے اندر نہیں چل سکتا ہے، ہمارا یہ جسم اسپیس کے اندر نہیں چل سکتا. خلائی بازوں کو دیکھا ہے اسپیس میں جو اسٹروناٹ ہوتے ہیں وہ ایک ڈریس پہن کے جاتے ہیں، یہ جسم وہاں نہیں چلے گا. تو ہر جگہ کے لیے الگ الگ جسم ہے. جنت میں جو جسم چاہیے وہ جسم تم نے بگاڑ لیا ہے. اس جسم کو درست کرنے کے لیے تمہیں محنت مشقت دنیا میں جا کے کرنی ہے. اور جب تم نے توبہ کر ہی لیا، اب ہم تمہیں اس گناہ سے تو پاک کر دیتے ہیں، لیکن اپنے جسم کو اس طرح سدھارو کہ تم دوبارہ اس گھر میں واپس آ سکو. ہم نے ناراض ہو کے تمہیں گھر سے نکال دیا ہے، تڑی پار کیا ہے. اگر واپس آنا چاہتے ہو تو تمہیں دوبارہ وہ جسم بنانا ہوگا تاکہ وہ جسم جنت میں چل جائے.
اب سینے پر ہاتھ رکھو اور سوچو ہمارا جسم کیسا ہے؟ ہمارا جسم جنت میں جانے والا ہے؟ یہ جو ہم کہتے ہیں ہمارا رب غفور الرحیم ہے، ابلیس بھی یہی کہتا ہے، ابلیس بھی یہی کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن غفور الرحیم کس کے لیے ہے؟ اگر غفور الرحیم کا یہی مطلب ہے تو آدم کو جنت سے نکال کے باہر کیوں پھینکا؟ کیوں پھینکا؟ یہی مطلب ہے غفور الرحیم کا؟ نہ، غلط سمجھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لائف اسٹائل دیا، اس لائف اسٹائل پر چلو گے، پاپ کا پراشچت کرو گے جو تم نے کیا ہے، تمہارا جسم اس لائق بن جائے گا، تب تمہاری انٹری دوبارہ جنت میں ہوگی۔ وہ کون سا جسم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے قرآن میں اس کے آداب سکھاتا ہے۔ ایک رنگ ہونا چاہیے تمہارے اندر، ایک رنگ ہونا چاہیے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ لوگ کہتے ہیں دین اسلام فیکا فیکا ہے، مسلمان کے اندر کوئی اس طرح سے جوش جذبہ یعنی مزہ یا انٹرٹینمنٹ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ کس نے کہا نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اللہ کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں، بس تمہیں جاننے کی ضرورت ہے۔ تمہاری زندگی میں کون سی کمی ہے؟ کیا کمی ہے؟ جنت سے زیادہ انٹرٹینمنٹ، اس سے زیادہ انجوائیبل، اس سے زیادہ تعیش بھری زندگی، اس سے زیادہ لائف اسٹائل بہترین کہاں ہو سکتا ہے؟ وہی تو سکھاتا ہے اللہ تعالیٰ، وہی سکھا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی چاہی، جو رنگ چاہا، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، لگو اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ رنگ کا کیا مطلب ہے؟ آپ ایک کپڑا رنگاتے ہو، جب رنگ کرتے ہو تو اس کپڑے کے اوپر رنگ ہے اور اندر دوسرا کلر، ایسا چلے گا کیا؟ ایسا چلے گا؟ ہم وہی ہیں، باہر ہم نے رنگ لگایا ہوا ہے اللہ والے بننے کا، اللہ کا بندہ ہونے کا، مسلمان ہونے کا، قرآن والا ہونے کا، آخری نبی کی امتی ہونے کا، ہر طرح کا رنگ ہم نے اپنے اوپر اوڑھ رکھا ہے، اور اندر جو بھیڑیا ہے اسے ہم نے نہیں بدلا، اس کا کلر نہیں بدلا۔ ہمارے اندر کا جو دل ہے وہ ابلیس کا ہے، ہمارے اندر کا جو پھیپھڑا ہے وہ ابو جہل اور ابو لہب کا ہے، ہمارے اندر کی جو سوچ ہے، جو مائنڈ سیٹ ہے، جو فکر ہے، جو تھنکنگ ہے، وہ یقیناً ابلیس کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے۔ تازہ تازہ بہت سارے خدا بنتے رہتے ہیں، کبھی کوئی چوہا بن گیا، کوئی بندر بن گیا، بنتے ہیں نا، بنتے ہیں کہ نہیں؟ رب بنتے ہیں کہ نہیں؟ بنتے ہیں، چوہا، بندر، جانور کچھ بھی بنتے ہیں نا، لوگ بناتے ہیں کہ نہیں؟ پوچھتے ہیں کہ نہیں؟ تو رب بناتے ہیں نا، تو تازے آئے دن بنتے رہتے ہیں۔ 33 کروڑ اور 66 کروڑ رب دنیا کے اندر آلریڈی موجود ہیں اور بنتے جا رہے ہیں۔ بہت سارے قبروں میں بھی رب بنائے جاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا کہا؟ ان تازہ خداؤں میں، بہت سارے تازے جو خدا بنائے جاتے ہیں بہت سارے لوگوں کی طرف سے، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن ہے اس کا وہ ملت کی کفن ہے۔ تازہ جو بھگوان بنائے جاتے ہیں، خدا بنائے جاتے ہیں، رب بنائے جاتے ہیں، ان میں راشٹروادی ضرورت سے زیادہ راشٹروادی بننا، یہ وطن پرستی، اللہ کی پرستش کرنا، اللہ کی پوجا پاٹ عبادت کرنا، وطن پرستی، وطن کی پوجا پاٹ کرنا۔ بولو اندر کیا ہے؟ یہ ابلیس کی سوچ نہیں ہے، یہ ابلیس کی سوچ نہیں ہے۔ مسلمان کہیں کہ ہو، کیسے اللہ والے ہو؟
تمہاری نمازیں تمہیں ایسی چیزوں سے کیوں نہیں روکتی؟ تمہارا روزہ کیوں نہیں روکتا؟ تمہارا حج کیوں نہیں روکتا؟ تمہارے عمرے کیوں نہیں روکتے؟ تمہارے صدقہ زکات کیوں نہیں روکتے؟ تمہاری توحید تک نہیں روکتی۔ تمہاری توحید بھی اتنی کمزور، اتنی لجلجی کہ تمہیں شرک تک سے نہیں روکتی ہے۔ دوسروں کو کہتے ہیں فلاں قبر پجاری، فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے۔ او اہل حدیث ہو، ہزاروں قسم کے شرک خود کرتے ہو، اپنے دامن میں جھانک کے دیکھنا، ہزاروں قسم کے۔ یہ تو وطن پرستی ایک تازہ خدا ہے اور وہ ہمارے دل میں بسا ہوا ہے۔ ایک دوسرا جو تازہ خدا ہے جو ہمارے دل میں چور بن کے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعیس عبد الدینار والدرہم، ڈالر کا بندہ، ریال کا بندہ، درہم کا بندہ، دینار کا بندہ، روپیہ کا بندہ، دھن دولت کا بندہ، یہ دونوں جہان میں برباد ہوا۔ روپیہ کا بندہ جو روپیہ کے لیے رب کو آنا کانی کر دے۔ اذان ہو رہی ہے، دکان بند نہیں کرے گا، گراہک آئے ہوئے ہیں، کسٹمر چلے جائیں گے تو نقصان ہوگا، پیسے کے لیے وہ نماز پڑھنے نہیں جاتا ہے۔ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، کیونکہ اس کے دل میں اس روپے کی، بزنس کی زیادہ محبت ہے اللہ سے زیادہ۔ اور یہی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اور شرک کیا ہوتا ہے؟ صرف قبر میں جا کے سجدہ کرنا ہی شرک ہے؟ یہ بھی شرک ہے۔ اللہ سے، اللہ کی اذان سے، اللہ کی نماز سے، اللہ کی مسجد سے زیادہ اگر پیار اپنے بیٹے سے ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم فتنۃ لکم فاحذروہم عدوا لکم فاحذروہم۔ اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا فتنہ، اولاد بھی فتنہ ہے۔ جس بچے کے لیے تم نماز چھوڑ رہے ہو، جس بچے کے لیے تم روزہ چھوڑ رہے ہو، جس بچے کی برائیوں پر تم خاموش رہتے ہو، جس بچے کے لاڈ اور پیار کی وجہ سے اس کے برے کرتوت سے اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے کہتا ہے تمہیں اپنا بیٹا زیادہ پیارا ہے یا میں پیارا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، دیکھو کہاں کہاں ہم شرک کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ، سنو، نو گرل فرینڈ، نو بوائے فرینڈ، نو لو شب۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہی اس کا لائف سٹائل ہے، وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ، لڑکے ہو کان کھول کے سنو، نو گرل فرینڈ، کوئی نہیں چلے گا۔ یہ لڑکی ہو سنو، یہ جو مارکیٹ میں گھومتی ہو دوپٹہ سرکا کے، گلے میں لپیٹ کے، کبھی حجاب پہن کے، کبھی کچھ پہن کے، ٹھیک ہے عبایا ہی پہنا، برقع ہی پہنا، مارکیٹ میں گھوم رہی ہو، ادھر ادھر جا رہے ہو، میری ماں، میری بہن، میری بچی، یہ شرک ہے۔ نام بورڈ پر لکھ لینا اہل حدیث، لیکن کوئی فائدہ نہیں، یہ شرک ہے۔ کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھو کیا کہا وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ، نو لو شف، نو گرل فرینڈ، نو بوائے فرینڈ، نہیں چلے گا یہ۔ اگر تمہیں کسی سے لو ہوا ہے، اللہ نے ڈالا ہے، صحیح طریقہ ہے، اپنے گھر والوں کو اس کے گھر والوں کے پاس بھیجو۔ لڑکی ہو اپنے گھر میں ذکر کرو فلاں لڑکا مجھے پسند ہے، اس کے گھر جا کے میرا پیغام دے کے آؤ۔